والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 889 اور 890 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ لگا چلو آؤ مسلمانوں کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا کرو گے ان کے پاس جا کر؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ ہم ان سے کچھ نشانیاں پوچھیں گے۔ وہ دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نشانیاں پوچھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو سوال تھا سننے کے بعد اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ تو وہ اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیروں کو انہوں نے چوم لیا اور چومنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہو، اور وہ ایمان لے آئے۔ دوسری حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جسے میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، جب حضور علیہ السلام کے قریب ہوئے تو ہم نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ مبارک کو چوم لیا۔ حضرات محترم، دونوں حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کر لی۔ اب ان دو حدیثوں سے کیا باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چوما کرتے تھے اور پیر بھی چوما کرتے تھے۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا بھی شرعاً جائز ہے اور ان کی قدم بوسی کرنا بھی شرعاً جائز ہے۔ بزرگوں کے ہاتھ اور پیر چومنا شرعاً بولی کیا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح ضمن میں ہم نے ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ پیر صاحب کا ہاتھ چومنا اور والدین کے ہاتھ چومنا، اسی طرح کوئی عالم دین ہو، مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، تو اس کے ہاتھ چومنا بھی شرعاً کیا ہے بولیے، جائز ہیں۔ لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں ملتے ہیں اور مصاحبہ کرتے ہیں، بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا مصاحبہ کرنے کے بعد کوئی شخص اپنا ہی ہاتھ چوم لے، تو ایسا کرنا شرعاً ممنوع کیا ہے بولیے، ممنوع ہے، منع ہے، مکروہ ہے، اخلاقیات کے بعد خلاف ہے۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے نا ایک مقام پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر صدیق اکبر کی پیشانی کو چوما تھا، اور جب حضور کا وصال ہو گیا تھا تو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اتنی بات سمجھ لی آپ نے۔ کسی بھی دوست سے مل سکتے ہیں، معانقہ کریں گے، گلے لگائیں گے، میں اس کے گالوں کو نہیں چومیں گے۔ ہمارے جو کلچر بنا ہوا ہے، لڑکے آپس میں ایک دوسرے کے گالوں کو چومتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں، یہ شرعاً جائز بولیے نہیں ہے۔ یا اسی طرح ایک مسئلہ اور بتا دوں، پیشانے کو بوسہ دے سکتے ہیں بس، یا ہاتھ چوم سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک کلچر اور ہے ہمارے معاشرے میں، جب خواتین سے ملتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب خواتین سے ملتی ہیں تو وہ بھی رخسار سے رخسار ملا کر، گال سے گال ملا کے بوسہ دیتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ ہم نے اس کو فیشن بنا رکھا ہے، ہماری مائیں بہنیں وہ اس کو
طور طریقہ سمجھ رہی ہیں، بولے فیشن ہے یہ جی، اور کوئی ایسا نہ کرے تو اس پہ خفا ہوتی ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اسی طرح عرب میں دیکھا ہوگا، عرب کے لوگ جب ایک ملتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ بھی گال سے گال ملا کے بوسہ دیتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ نہیں، یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ بولیے نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ کا طریقہ نہیں تو اسے ہمیں اپنانا بھی نہیں ہے، ہم نے تو اس بات کو اپنانا ہے جو اللہ کے رسول کی بات ہوگی، اس کے علاوہ تمام باتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے بولیے، چھوڑ دینا ہے، کیونکہ چھوڑنے میں ہی عافیت ہے اور اپنانے میں خرافات ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔